الحمد للہ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثناء اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم حشر ہے۔ ہم سب اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ پاک بہت راضی ہے، اور اے میرے اللہ، ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق نہ دینا جس راستے پر چلنے کی وجہ سے تو اپنے غضب کا اظہار کرتا ہے۔ بے بہا درود و سلام آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب پروردگار، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں، جن کی غلامی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ آج کافی دنوں کے بعد لائیو براڈ سیشن کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کچھ مصروفیات اور کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آج دل نے کہا کہ چلو بیٹھیں، کچھ یار کی باتیں یاروں سے کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے وہ موضوع یہ ہے، کیا ہم حساب دے سکیں گے؟ ایک گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا، تے کئی گناہ ایک گناہ میرا مولا ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، تے کئی گناہ میرا مولا ویکھے تے جڑا پردے پاون والا۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، تے کئی گناہ میرا مولا ویکھے تے جڑا پردے پاون والا۔ ہم گناہگار، عاجز، حقیر، نکمے، اللہ رب العزت کے فضل کے متلاشی اور اس کی بارگاہ میں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے متلاشی کہ اللہ پاک ہمیں یوم آخرت میں اپنے پیارے حبیب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ ہمیشہ اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرنا چاہیے، اس کا فضل بہت عظیم ہے۔ معاف کرنے پر آ جائے تو بڑے سے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر دے گا، اور پکڑنے پر آ جائے وہ پرہیزگار جنہوں نے ریاکاری کی زندگیاں بسر کی، ان کو لائن میں حاضر کر دے گا۔ شارجہ میں اذان عشاء ہو رہی ہے، اذان سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ قرۃ عین بک یا رسول اللہ، اللہم اتقنی بالسمع والبصر۔ قرۃ عین بک یا رسول اللہ، اللہم اتقنی بالسمع والبصر۔ حی علی الصلاۃ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حی علی الفلاح، ولا حول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ الصلاة والسلام علیکم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کا فضل، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا میں اس کے ساتھ اسی طرح پیش آؤں گا۔ میری اپنی طبیعت، میرا اپنا وجدان یہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ پر بہت رحم کرے گا، کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے۔ صرف رحم نہیں کرتا بلکہ اللہ پاک نہایت رحم کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے، نہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا چاہیے۔ اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ہمیں دروازے پر دستک دینے کا طریقہ آ جائے، ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنے کا سلیقہ آ جائے۔ وہ تو رب العالمین ہے، ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ وہ کالے کو، گورے کو، عربی کو، اجمی کو، امیر کو، غریب کو، چھوٹے کو، بڑے کو بلا امتیاز عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے جب اس کی مخلوق، جب اس کے بندے اس سے مانگتے ہیں، اور وہ ناراض ہوتا ہے کہ جب ہم اس سے نہیں مانگتے۔ ہمیں جب مانگنا چاہیے تو سب سے پہلے جو ہماری توجہ، ہمارا دھیان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے۔
رات پوے تے بے دردانوں سکھ دی نیندر آوے تے درد مندانوں تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے تے ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ جب آدھی رات کا وقت ہوتا ہے رب کائنات اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ پاک کی رحمت پکارتی ہے کوئی جو مجھ سے مانگنے والا ہو میں اسے عطا کروں؟ میرے ساتھ پرید کا دعویٰ کرنے والوں، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، پرید اس سے لگائی ہے کہ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تم خود سوئے پڑے ہو اور اس کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے، مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا ضرور کرتا ہوں۔ ہماری فرسٹ جو پوزیشن ہے وہ یہ ہونی چاہیے، اگر سر میں درد بھی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، باقی جو اسباب ہیں بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے۔ یہ درس ہمیں قرآن سے ملتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان سے ملتا ہے۔ ہم کس باغ کی مولی ہیں کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر جب قوم پیچھے لگی تو جنگل کی طرف گئے تو ایک درخت کی کھو کو دیکھا۔ کھو کہتے ہیں اگر آپ جنگلات کا سفر کریں نا، پرانے درختوں کو دیکھیں، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک جگہ بن جاتی ہے خیمہ نما، غار نما۔ تو آپ نے جنگل کی اس کھو کو دیکھا تو کہا اے درخت مجھے پناہ دے۔ درخت کھلا، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر چھپ کے درخت آپس میں ایسے جڑ گیا۔ ابلیس جو اسی جنگل میں انسانی شکل میں یہ تمام واقعہ دیکھ رہا تھا، جب قوم قریب آئی تو اس نے اشارہ کیا کہ اللہ کا نبی زکریا علیہ السلام اس درخت کی کھو میں چھپا پڑا ہے، تم آرا چلاؤ۔ تو جب آرا چلتے چلتے جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کے دماغ کے قریب پہنچا نا، آپ کے جسم کے قریب، تو آپ نے چیخ مارنے کی کوشش کی۔ اس وقت رب کائنات جل وحدہ لا شریک نے پکارا، اب نہیں، اب چرنا پڑے گا۔ اب اگر آپ کی زبان سے تکلیف کے احساس کی تھوڑی سی بھی آواز نکلی تو انبیاء کی صف سے آپ کا نام خارج کر دیا جائے گا۔ تو پھر جناب حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے دبا دیا اور چر گئے اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم میں۔ ہم کس باغ کی مولی ہیں، لیکن ہم ہیں انسان، نسیان سے نکلنے والے، بھولنے والے۔ ہمیں سر میں درد بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے بروفن لاؤ، پیناڈول لے کے آؤ۔ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم ہائے ہائے کرتے ہیں۔ اس ہائے 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 میں جب ہم اللہ اللہ کریں گے، اور ایک دفعہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ پاک 70 دفعہ یاد کرتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو ہمیں ہر حالت میں، ہر لمحہ، ہر لحظہ خوشی میں
تنگ دستی میں، صحت میں، بیماری میں سب سے پہلے جو توجہ ہے اسباب بعد میں ہے، مسبب الاسباب کی طرف کرنے ہیں۔ پیناڈول کی گولی کے اوپر نہیں لکھا ہوا، ڈاکٹر کی ڈگری کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ واقعی اس سے شفا ملنی ہے۔ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو دوائیوں میں شفا ہوگی، اللہ چاہے گا تو ڈاکٹر کی تدبیر میں، حکیم کی تدبیر میں، طبیب کی تدبیر میں شفا داخل کر دی جائے گی اگر اللہ چاہے گا۔ تو ہمہ وقت اسی کوشش میں رہنا چاہیے کہ ہمارا سب سے پہلا جو دھیان ہے، ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا جینا مرنا صرف اللہ عز و جل کے لیے۔ جب ہمارا عقیدہ اس قدر مضبوط ہو جائے گا تو پھر یقین کریں اللہ رب العزت کی رحمت کے جو دروازے ہیں ہمہ وقت ہمارے اوپر کھلے رہیں گے، کھلتے رہیں گے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشیں سانو کم بن جاوے میرا، جے ایک قطرہ بخشیں مینو کم بن جاوے میرا، جے ایک قطرہ بخشیں سانو کم بن جاوے ساڈا۔ تو ہم جیسے لوگ حساب دے سکیں گے، اولو العزم پیغمبران علیہم السلام نے ساری زندگی امتحانات میں گزاری، کس غرض کے ساتھ؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ہمیں بھی زندگی کا ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر سانس اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے گزارنی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسانوں اور جنات کو فقط اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی تابع داری کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ یا اللہ، یہ جو چونٹیاں ہیں دن بھر کئی لوگوں کے قدموں کے تلے رون دی جاتی ہیں، ان کو تم نے کیوں پیدا کیا ہے؟ خالق کائنات جل وحدہ لا شریک نے جناب اپنے پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ سے پہلے اس چونٹی نے پوچھا ہے کہ تو نے سلیمان کو کیوں بنایا ہے، تو نے سلیمان کو کیوں بنایا ہے؟ تو اللہ نے کسی چیز کو عبث یعنی بیکار پیدا نہیں کیا، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی مقصد دے کر اس کی تخلیق کی ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا حکمت والا ہے۔ اس کی تخلیق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے لقد انسان کو مکمل بنایا، مکمل۔ اگر کوئی کالا ہے اس نے خود اپنے آپ کو کالا نہیں بنایا، کوئی گورا ہے اس نے خود اپنے آپ کو گورا نہیں بنایا،
کوئی لمبے قد والا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے بنا ہے، کوئی چھوٹے قد والا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی مرضی سے بنا ہے۔ تو لہذا اللہ رب العزت کی تخلیق میں مذاق کرنا، اعتراض کرنا، اس میں سے کیڑے نکالنا، کہ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق سبحان اللہ ہے، اللہ کی ساری مخلوق احسن ہے، خوبصورت ہے، اور اللہ نے ساری کائنات کو بہت خوبصورت بنایا ہے، وہ خود بہت خوبصورت ہے۔ خوبصورتیاں ایک طرف، وہ بہت خوبصورت ہے۔ جس نے جلوہ جانا کو دیکھا ہے تو وہی جانتے ہیں نا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل، تو آپ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک سے بہت محبت تھی۔ آپ نے کہا یا اللہ تو بہت خوبصورت ہے، تو بہت خوبصورت ہے، سبحان اللہ، بہت خوبصورت ہے۔ اللہ کے نام پر آپ نے اپنے تمام جانوروں کو قربان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس گائے کا اتنا ایڑ تھا کہ اس ایڑ کو سنبھالنے کے لیے 500 پالتو کتے رکھے ہوئے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو جانوروں کا غول ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا۔ وہ سب آپ نے اللہ کے نام پر قربان کر دیے۔ اسی لیے تو ویسے تو نہ خلیل بنا جاتا، ویسے تو نہیں تو اللہ کا دوست بنا جاتا۔ جب قربانی کی باری آتی ہے اپنے سب سے پیاری چیز، اور وہ بھی اللہ کے نبی جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی راہ میں، اور وہ بھی کس عمر میں ملے جب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس عمر میں اولاد ہوگی۔ 80 سال کی عمر کے بعد اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہاں جی، تو خلیل ویسے نہیں بنا جاتا۔ اگر آپ انسانیت کی تخلیق کو پڑھیں، تاریخ پڑھیں، قربانیاں پڑھیں، تو پھر رات کو جب کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو سوائے اللہ کے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے، کیونکہ اللہ پاک شرق سے زیادہ قریب ہے اور اس کا پیارا حبیب ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس وقت گردن جھکا کر اپنا محاسبہ کیا کریں کہ میری تخلیق کیا ہے، میں جب سے پیدا ہوا ہوں اب تک میں نے کون سا اچھا کام کیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، شرمندگی کا اظہار کیا کریں، عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا کریں جب کوئی آنکھوں کے سامنے ایسا کام آ جائے کہ جس سے آپ کو خود گھن آئے، قے آئے، آپ کو شرمندگی ہو۔ آپ کا اتنا سوچنا اللہ رب العزت کے رحمت کے دروازے کھولنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اولو العزم لوگوں نے امتحانات دیے، انبیاء نے، صحابہ نے، صحابیات نے، ازواج مطہرات نے، اہل بیت نے، تابعین نے، تبا تابعین نے، کیونکہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ کے زمانے کی قسم ہے، انسان خسارے میں ہے۔ انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ انسان کی طبیعت ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی خوشحالی، کبھی تنگ دستی، کبھی مسکراہٹ، زیادہ تر رونا دھونا۔ ہر وقت انسان مسکرا نہیں سکتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو فقہ حنفیہ کے اور ہمارے امام ہیں، آپ جب رات نمازی چلے جاتے نا تو پھر مسجد کے ایک ستون کے پیچھے لگ جاتے اور اپنی داڑھی کو زور سے کھینچ کے کہتے، اے اللہ، دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اس سے جو حساب لینا ہے لے لے۔ خلفائے راشدین کو دیکھیں، اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں، قرون اولیٰ کے صوفیاء کی زندگی کو دیکھیں، صالحین نیک لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے ساری زندگیاں امتحانات میں گزاری ہیں۔ ہمیں تو
سونے کا چمچ ملا ہے کہ ہمیں راحت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ جن کے بارے میں آپ حلم و حیا کے پیکر، قیامت تک جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی امیر نہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ ہوگا، لیکن خلافت کی سیٹ پر بیٹھ کر، منصب پر بیٹھ کر بھی تن من دھن سب کچھ اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے ایک محبت کرنے والا آپ کے وصال کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے امیر المومنین عمر ابن خطاب کی زیارت کرواؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی ظاہری حیات میں عدل و انصاف کا وہ پیکر عالم برزخ میں کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ 17 سال کے بعد اس کے خواب یعنی پورا ہوا، اس نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ سیدنا عثمان غنی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں ملے کہ جیسے کوئی تازہ غسل کر کے باہر آتا ہے اور شرابور ہوتا ہے، جیسے پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے۔ پوچھا حضور 17 سال سے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی زیارت کی التجا کرتا رہا اور آج میری التجا قبول ہوئی، کہاں تھے آپ؟ فرمایا کہ میں 17 سال سے اپنے کیے کا حساب دے رہا تھا۔ اور ہم کس بات کی مولی؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عثمان نے اتنا کچھ تن من دھن قربان کر دیا ہے، اب عثمان کچھ بھی نہ کرے تو اللہ اس سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حضور سید عالم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میرا عثمان بہت شرمیلا ہے، قیامت کے دن جب سب کا حساب لے لینا تو پھر میرے عثمان کا حساب لینا، اس لیے کہ یہ تیری ہیبت، تیری جلالت کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ ہم کس بات کی مولی؟ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم اپنی زندگیاں کس طرح بسر کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے؟ اپنی مرضی سے؟ کیا ہمارے اندر اتنی پاور ہے کہ ہم قیامت کے دن احکم الحاکمین کی بارگاہ میں اپنے کیے کا حساب دے سکیں گے؟ اس انگلی کا بھی حساب ہے، اس کے ناخن کا بھی حساب ہے، آنکھ کا حساب ہے، یہ جو جسے ہم پروٹے کہتے ہیں اس کا حساب ہے، بھوؤں کا حساب ہے، بالوں کا حساب ہے، لباس کا حساب ہے، داڑھی کا حساب ہے، آپ کی زبان کا حساب ہے، آپ کے پاؤں کا حساب ہے، پیٹ کا حساب ہے، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا حساب ہے۔ کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ قیامت کے دن خالق کائنات کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے کھڑے ہو سکیں گے؟ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی جامع القرآن، جن کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کبھی تو غرباء کے لیے کنواں وقف کر دیتے، کبھی کچھ کرتے۔ آج بھی عرب میں آپ کی چیریٹی کا سلسلہ جاری ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں، میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں، قیامت تک پوری دنیا میں لوگ تو کہتے ہیں نا فلاں نمبر 1 امیر ہے، فلاں اس نمبر پر ہے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا نہ ظاہری نہ باطنی امیر اللہ پاک نے پیدا کرنا ہی نہیں ہے۔ ان کی شرافت اور ان کی عاجزی کا یہ عالم ہے، سخاوت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کشانہ اقدس سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چلے تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے آپ کے قدم مبارک گننا شروع کیے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور فرمایا کہ عثمان یہ میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ عرض کی حضور میرا جی کرتا ہے کہ آپ کے کشان اقدس سے لے کر میرے گھر تک جتنے قدم پر غلام آزاد کروں گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے دنیاوی اور دینی طور پر کس قدر نوازا تھا۔ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ کیا ہم قیامت کے دن خالق کائنات کی بارگاہ میں حساب دے سکیں گے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں اگر دولت دی گئی ہے ہم کن پر نچھاور کرتے ہیں؟ اگر خوشی کے لمحات آتے ہیں ہم اپنی خوشیاں کس کو راضی کرنے کے لیے کس طریقے سے ان خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہم نے دین کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ کسی سے کہا جائے بھائی یہ جو اللہ نے تمہیں دولت عطا کی ہے اس کو اچھی جگہ خرچ کرو، تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے میرے مرشد نے کہا ہے یہ کام جائز ہے اور جائز جگہ پر خرچ ہو رہا ہے۔ ہمارا جینا مرنا، اب دیکھیں نا، ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، ہاں اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، کسی کو آپ زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا ہے پھر آپ کے اوپر قانون شریعت لٹکے گا، آپ کو حلال کہنا پڑے گا اور حرام کو حرام کہنا پڑے گا۔ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے منع ہونا پڑے گا، جس چیز کو تھامنے کا کہا ہے اس چیز کو تھامنا پڑے گا۔ لیکن ہم الا ماشاء اللہ دین کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے ہے لائیو سوال و جواب کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے محلے کے عالم دین سے دین کی تربیت حاصل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنی خوشیوں کو دیکھیں، ہم نے کس قدر رسومات کو ایجاد کر لیا ہے۔ شادی جیسی عظیم سنت کو ہم نے کتنی رسومات میں ڈبو دیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہزاروں بیٹیاں، لاکھوں اگر کہہ دوں یہ بھی تھوڑا ہوگا، گھروں میں اپنی عمریں گزار کے دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ لیکن ہم لوگ اور ہماری وہ مائیں بہنیں جو اولڈ خیالات کی، انہوں نے جو رسومات ایجاد کی ہیں، ان رسومات کو ہم نے شادی جیسی، نکاح جیسی نعمت کے اندر اس طرح داخل کر دیا ہے کہ اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو ہمارا جو شادی کا مکمل ایونٹ ہے وہ پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے، اور جب کوئی دین پر خرچ کرنے کی باری آئے یہی لوگ مہنگائی کا رونا روتے ہیں، یہی لوگ حالات کا رونا روتے ہیں، یہی لوگ اپنے آپ کو غریب ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن جب رسومات کی باری آتی ہے لاکھوں کروڑوں روپیہ واللہ عالم بالرسول کہاں سے نکل آتا ہے، اور سمجھانے والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ حسد کر رہے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں لاہور میں ایک شادی سب نے دیکھی، ٹرینڈ پہ گئی، کتنا کچھ وہاں کیا گیا، کیا کچھ وہاں دکھایا گیا، اور ہم لوگ ٹرینڈ ویورشپ کے چکر میں اور
فالوورز کے چکر میں، سبسکرائبروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک ویڈیو تو یہ لائیو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک ویڈیو میری زندگی کی بن رہی ہے جب سے میں ماں کے شکم، جب سے اللہ پاک نے میری تخلیق کی ہے اب تک، اور زندگی کے آخری سانس تک یہ دکھائی جائے گی بروز معاشر، جہاں اگر میں جھوٹ بولوں گا تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، میرے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر میرے جسم کے ہر حصے کو زبان عطا کی جائے گی، اور میرے جسم کا ہر حصہ گواہی دے گا کہ اللہ پاک تو نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، جس انسان کو آپ نے یہ نعمت عطا کی ہے، اس انسان نے ان نعمت